تاریخ میں پہلی بار اتنے بڑی تعداد میں جماعت اسلامی نے ہر حلقے میں اپنی امیدوار کو کھڑا کیا۔ میں بتانا چاہتا ہوں، میرے پاس شہباز شریف صاحب بھی آئے تھے، میرے پاس زرداری صاحب بھی آئے تھے 10 اپریل سے قبل کہ آپ کو بھی ہم حصہ دیں گے، آپ ہمارے ساتھ عدم اعتماد کے اس پروگرام میں شریک ہو جائے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مقصد کیا ہے آپ لوگوں کی حکومت سازی کا؟ کیا انقلاب چاہتے ہو؟ کیا اسلام چاہتے ہو؟ کیا شریعت چاہتے ہو؟ کیا قرآن کا نظام چاہتے ہو؟ کیا اس ملک میں عدل اور انصاف چاہتے ہو؟ کیا کشمیر کی آزادی چاہتے ہو؟ کیا آپیا کو واپس لانا چاہتے ہو؟ کیا IMF کے قرضوں سے نجات چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارا پروگرام نہیں ہے، ہمارا پروگرام صرف یہ ہے کہ ہم حکومت میں آ جائیں، اور حضرت مولانا بھی ہمارا امام ہے تو آپ بھی آ جائیں۔ میں نے کہا جماعت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے جھنڈے کے ساتھ، اپنے نشان ترازو کے ساتھ اور اپنے انقلابی منشور کے ساتھ الیکشن میں جائیں گے، اور ہم PTI اور PDM اور پیپل پارٹی کے متبادل کی طور پر ایک انقلابی جماعت، ایک دینی جماعت کی طور پر دیانت اور شرافت کی سیاست کے ساتھ میدان میں کھڑے ہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم اس میں نہیں گئے، ورنہ آج یہ مہنگائی اور بے روزگاری اور بدامنی اور یہ جتنے مسائل ہیں تو ان ناکام سیاسی لیڈروں میں آپ کا نام بھی ہوتا، لوگ آپ کو بھی تانے دیتے۔ اب آپ روشن چہرے کے ساتھ لوگوں کے پاس جا سکتے ہیں، کوئی تانا آپ کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ میں یقین دلاتا ہوں بلوچستان کا مستقبل روشن ہے، اندھیر نگری اور چوپٹ راج ختم ہوگا، عدل اور انصاف کا نظام آئے گا۔ اس کے باپ کے ساتھ پیسہ نہیں ہے، اگر ان کی ماں زیورات بیچ کر MNA MPA اور متعلق آفیسر کو رشوت نہیں دے سکتا ہے، وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہوتے ہیں، ان کو نوکری نہیں ملتی۔ اور تل ڈویژنر اگر وہ VIP کا بیٹا ہے، آپ سیکریٹریٹ میں جا کر دیکھیں، سارے ایسے ہی شہزادی آپ کو ملیں گے۔ اس ملک کو انقلاب کی ضرورت ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو قوم پرست کہتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کسی قوم پرست کو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک یتیم کی کفالت کی ہو کہ یہ میرے قوم اور قبیلے کا ہے؟ کوئی ایک ہینڈ پمپ دیا ہو کہ میرے قوم اور قبیلے کا پیاسا ہے؟ کسی ایک بیوہ کی کفالت کی ہو کہ یہ میری بہن ہے، میری قبیلے کا ہے؟ ہمیشہ انہوں نے قومیت کا لفظ استعمال کر کے اپنی قوم کا استحصال کیا ہے۔ یہی ظالم سرکار اور ظالم، میں ایک فائنانس کے طالب علم کی حیثیت سے کہنا چاہتا ہوں اور پوری قوم کو اعتماد کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جماعت اسلامی کو موقع دے، جماعت اسلامی پر اعتماد کرے۔ آپ کو ورلڈ بینک اور IMF سے قرضے لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ساتھ ایک متبادل نظام موجود ہے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم انشاءاللہ سودی نظام کی بجائے زکوٰۃ اور عشر کا نظام نافذ کریں گے۔ ہم چیف جسٹس کے ہاتھ میں قرآن تما دیں گے۔ ہم اس صوبے کے وسائل سب سے پہلے اس صوبے کے عوام پر خرچ کریں گے، آپ سے اضافہ ہو، زیادہ ہو جائے پھر دوسرے صوبوں کو دیں گے۔ شرم کی بات ہے کہ سوئی جیسے گاؤں کے لوگوں کو گیس میسر نہیں ہے، سونے کے ڈھیر پر بیٹھے ہیں اور بھوکا سوتا ہے۔ یہ ان حکمرانوں کی وجہ سے۔ اور یہ کیا فخر کی بات ہے کہ میرا باپ بھی وزیر اعلیٰ تھا، پھر بیٹا وزیر اعلیٰ ہے۔ میں لسبیلا گیا تھا، ایک چھوٹے بچے کے تصویر کو میرے خیال میں نے کہا یار یہ بچہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے وزیر اعلیٰ کا بیٹا ہے، آئندہ کے لیے تیار کر رہا ہے۔ تو بلوچستان کے لوگوں، بس آپ لوگوں کی یہی تقدیر ہے کہ باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد نواسہ اور نواسے کے بعد ان کے پوتے؟ نہیں، اب اس خطے کو انقلاب کی ضرورت ہے، ایک تبدیلی کی ضرورت ہے۔ یہی ہمارا خواب ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اب وقت نہیں آیا ہے کہ آپ اس بلوچستان کو ایک متبادل قیادت دیں؟
اور یہاں کے ظالم نظام کو چیلنج کرے، یہاں ظالم سرداروں کو چیلنج کرے، یہاں کرپٹ سرمایہ داروں کو چیلنج کرے، یہاں کرپٹ مافیا کو چیلنج کرے، یہاں کرپٹ نسل در نسل آنے والے ان خاندانوں کو چیلنج کرے۔ میں یقین دلاتا ہوں یہ بہت کمزور لوگ ہیں، یہ قطرے سے سمندر اللہ بناتا ہے، اب آگے بڑھے۔ ایک ذرے سے اللہ تعالی ہمالیہ بناتا ہے، آگے بڑھے۔ ایک توشہ خانہ، اب دیکھیے برطانیہ جائے نا، ان سے پوچھے کہ 200 سال قبل آپ کے توشہ خانے میں جو مغل بادشاہوں کی چیزیں پڑی ہیں میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں، وہ آپ کو ملے گی۔ لیکن ہمارے توشہ خانے میں قالین کو نہیں چھوڑا، کلاشنکوف کو نہیں چھوڑا، گھڑی کو نہیں چھوڑی، قلم کو نہیں چھوڑا، گلدان کو نہیں چھوڑا، گاڑی کو نہیں چھوڑی، اور اس میں کوئی ایک آدمی نہیں ہے، سب کے سب اس میں انوالو ہے، سب کے سب اس حمام میں ننگے ہیں۔ ظالم ٹولہ جماعت اسلامی کا منشور یہی ہے کہ ہم ان تمام مراد کو ختم کر کے پیسہ بچا کر عوام پر خرچ کریں گے، ہم تعلیم دیں گے، ریاست ذمہ دار ہے، ہم علاج کریں گے، ریاست ذمہ دار ہے، ہم بے روزگاروں کو بے روزگاری الاؤنس دیں گے روزگار ملنے تک، ریاست ذمہ دار ہے، ہم یتیموں کی کفالت کریں گے، ریاست ذمہ دار ہے۔ 46 لاکھ یتیم بچے ہیں، 56 لاکھ اس ملک میں معذور لوگ ہیں، سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر اور چوکوں اور چوراہوں میں بیچارے بیٹھتے ہیں، کون ذمہ دار ہے؟ ہدایت الرحمان صاحب سے عرض کیا کہ ایک روسی سفیر آیا تھا، تو اس نے کہا کہ میں روس میں تو خدا کو نہیں مانتا تھا، لیکن یہاں آ کر مجھے یقین ہوا کہ کوئی اللہ موجود ہے جو پاکستان کو چلا رہا ہے۔ میں نے کہا اگر وہ بلوچستان آتے تو شاید ایمان بھی لاتے۔ نہ سکول میں استاد ہے، نہ ہسپیٹل میں ڈاکٹر ہے، نہ دفتروں میں کوئی بر وقت آتا ہے، جو جتنا بڑا ہے اتنا وہ قانون سے بالاتر ہے۔ تو یہ زرداری صاحب انجائی کر رہا ہے، یہ شہباز شریف صاحب انجائی کر رہا ہے، یہ عمران خان صاحب انجائی کر رہا ہے، یہ آپ کے یہاں کے جو سیاسی قیادت ہے یہ انجائی کر رہا ہے، اس سے آگے ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہی زرداری کا ارمان کہ میرے بعد وزیر اعظم بن جائے بلاول صاحب، نواز شریف صاحب کا یہی ارمان کہ مریم صاحبہ بن جائے، شہباز شریف سوچتا ہے کہ حمزہ کے لیے کیسا میدان بنا لوں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی سوچتا ہے کہ اپنے شہزادی کے لیے کیسا میدان بنا لوں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ منشور ہمارا کیا ہے؟ اللہ نے ایک دن بھی حکومت دی تو ہمارا پہلا کام یہی ہوگا کہ پاکستان میں سودی نظام کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں خیبر پختونخوا میں جزوی موقع ملا تھا تو ایک فائنانس منسٹر کی حیثیت سے ہم نے پہلا کام یہی کیا تھا کہ خیبر پختونخوا میں سود پر ہم نے پابندی لگائی تھی اپنے خیبر بینک کے تحت، اور اس کی برکت سے خیبر پختونخوا ایک قرض فری صوبہ بن گیا تھا۔ آج خیبر پختونخوا پر 1000 ارب سے زیادہ قرضہ ہے۔ تو آج ہمیں امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے خطرہ نہیں ہے کہ وہ اپنی فوج اور یہاں فوجی اڈا قائم کریں گے، اس لیے کہ ان لوگوں کے موجودگی میں ان کو نہ فوج لانے کی ضرورت ہے، نہ ہمارے اوپر ایٹم بم استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ملک کی تباہی اور بربادی کے لیے یہ لوگ کافی ہے۔ انہوں نے معیشت کو بھی تباہ کیا، انہوں نے عدالتوں کو بھی تباہ کیا، انہوں نے احتساب کے اداروں کو بھی تباہ کیا، انہوں نے تعلیمی نظام کو بھی تباہ کیا، انہوں نے زراعت کو بھی تباہ کیا، انہوں نے صنعت کو بھی تباہ کیا۔ آج لوگ ہمیں تانے دے رہے ہیں
کہ نیپال، بھوٹان، سری لنکا، بنگلہ دیش، افغانستان کی معیشت پاکستان سے بہتر ہے. کیوں؟ حال یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ بہت ذہین لوگ ہیں. برطانیہ کے ایک کالج میں پروفیسر نے طلبہ سے پوچھا، ایک پاکستانی تھا، امریکی تھا، ایک رشین تھا، کہ جو ٹوتھ برش استعمال کرتے ہیں آپ تو کتنے عرصے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ تو امریکن نے جواب دیا کہ 1 مہینے کے لیے، پھر ہم پھینکتے ہیں. روسی طالب علم نے کہا کہ ہم تو 2-3 مہینے استعمال کرتے ہیں پھر پھینکتے ہیں. پاکستان نے جواب دیا کہ ہم تو کم از کم 1 سال کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور 1 سال کے بعد پھر ہم گھر کے لوگ اس سے اپنے بالوں میں رنگ لگاتے ہیں، اور جب ان کے بال بالکل ختم ہو جاتے ہیں اور گنجا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ایک سرے میں سوراخ کر کے اس سے ہم زاربند ڈالنے کا کام لیتے ہیں. پروفیسر نے کہا کہ آپ اتنے ذہین لوگ ہیں کہ ایک ٹوتھ برش سے اتنا کام لیتے ہیں، پھر آپ غریب کیوں؟